اور شیخ بن باز قابل احترام، لیکن امام احمد بن حنبل جن کو سعودیہ میں فالو کیا گیا ہے وہ ان سے کروڑہ گنا زیادہ افضل تھے، وہ تو ان کو تو دنیا نے فالو کیا ہے. خیر، تو اب یہ بات آئی گئی ہے، دو چند سیکنڈ میں کمپلیٹ کر دوں. تو جب کوئی آپ سے پوچھا کرے بھائی حدیث میں، تو آپ بولیں بھائی حدیث میں عورت کا دوڑنا بتاؤ، حالانکہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں اونچی آواز سے لبیک کہتے تھے. عورتیں کیسے لبیک کہتی ہیں؟ آہستہ. نبی نے فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا، تو عورتوں کو تو زور سے کہنا چاہیے، لیکن یہ حیا کے خلاف ہے. اس لیے پوری امت نے کا فیصلہ کیا ہے کہ عورت کیسے لبیک کہے گی؟ آہستہ آواز. حالانکہ اس پر بھی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کا ایک اثر ہے، وہ بھی ضعیف سند سے ثابت ہے، نبی سے تو یہاں بھی نہیں ہے. تو اسی طرح میرے بھائی صحابہ اور تابعین کے آثار ہیں جن سے پتہ چلتا ہے عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. سمجھتے ہو؟ یہ آثار ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ایسے سمٹ کے سجدہ نہ کرے، تو یہ مردوں کے بارے میں ہے. جیسے آتا ہے نا کلب کی طرح، کتے کی طرح سجدہ نہ کرو پاؤں بچھا کے، تو یہ مردوں کے بارے میں ہے. کیونکہ جب عورت کا سمٹنا تواتر عملی سے ثابت ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سے عورتیں مستثنی اس حدیث سے. اور فقہا نے کیسے اخذ کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب خواتین کی امامت کی ہے تو بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں، آگے نہیں کھڑی ہوئی ہیں. حالانکہ ہمیں کوئی حدیث میں نہیں ملتا کہ نبی نے ان کو حکم دیا ہو کہ جب تم عورتوں کی امامت کرو گی تو کیسے بیچ میں کھڑی ہوگی. آگے کھڑی ہونی میں چونکہ ایکسپوز ہو رہا ہے، امام نمایاں ہو رہا ہے، تو اس کا بھی امی عائشہ نے اتنی بھی یعنی نماز میں اس کی بھی رعایت کی ہے کہ امام ایکسپوز نہ ہو، نمایاں نہ ہو، بلکہ عورتوں کے بیچ میں کھڑا ہو. اتنی حیا امام کو کروائی جا رہی ہے نماز میں، تو وہ اسلام کیسے اس بات کو پسند کرے گا کہ عورتیں مردوں کی طرح ایسے رکوع کریں اور سرین اونچی کر کے اس طرح مردوں کی طرح سجدہ کریں؟ تو یہ آٹومیٹیکلی سمٹنا خود بخود ثابت ہوگا. نبی نے فرمایا عورت کے گھر کی نماز وہ مسجد کی نماز سے افضل، پھر کمرے کی نماز صحن کی نماز سے افضل، پھر کمرے میں بھی جو بند کمرہ ہوتا ہے، جو گھر کے اندر ایک الگ کمرہ ہوتا ہے، اس کی نماز صحن کی نماز سے افضل. تو اس کو چھپایا جا رہا ہے حتی الامکان جتنا چھپ سکتی ہے. تو یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں. عورت امامت نہیں کر سکتی مردوں کی. عورت کی بھی مکروہ ہے کیونکہ ایک ہی روایت ملتی ہے، صحابہ تابعین کا اثر نہیں ملتا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس بحث میں نہیں پڑھوں گا میں. تو لیکن مردوں کی تو بالکل نہیں کر سکتی. مرد کو جب وہ لقمہ دے گی نماز میں تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارے گی، منہ سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ عورت کی آواز نارملی سطر میں داخل نہیں ہے، کہ نماز میں اس کو سطر بنا دیا گیا. سمجھتے ہو بھائی؟ نارملی عورت نے کسی مرد کو کسی بات پہ ٹوکنا ہے تو کہے گی نا انکل کچھ خیال کرو، ہاتھ تھوڑی مارے گی یوں کر کے. ایک داڑھی والے انکل گاڑی چلا رہے تھے، خاتون کے لگ گئی. خاتون نے پیچھے مڑ کے بولا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تمہیں شرم نہیں آتی عورتوں کو ٹکر مارتے ہو؟ انہوں نے کہا محترمہ یہ داڑھی ہے بریک نہیں ہے، یہ داڑھی ہے بریک نہیں. تو ان خاتون نے پورا طبیعت سے دھویا نا ان صاحب کو. یہ تو نہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مارو یوں کر کے، کیونکہ میں بول نہیں سکتی. بھائی بولو، آپ کا حق ہے، لیکن نماز میں بولنے پر پابندی. امام غلطی کر رہا ہے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ، بس اس سے زیادہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے عبادت میں احکام بہت سخت ہیں عورت کے لیے. اسلام اس کی حیا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے فقہا نے کہا سمٹ کے. اور صرف یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، تواتر عملی بھی ہے، اسلاف سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. بڑے بڑے محدثین فقہا اسی کے قائل رہے ہیں، تابعین تبع تابعین سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. تبھی امام شافعی کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے. حالانکہ امام شافعی تو وہ بھی امام بخاری سے زیادہ سینئر ہیں، وہ تو امام احمد بن حنبل کے بھی استاذ ہیں. تابعین کا زمانہ دیکھا ہے انہوں نے. امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ دیکھا ہے. امام مالک نے تابعین کا زمانہ دیکھا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے ریسرچر اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں. کیا ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں؟ تو اس لیے ہماری رائے میں یہی ہے. اب چونکہ خواتین میں نا یہ بالکل مردوں کی طرح پڑھنے لگی ہیں، لیکن پھر بھی اختلافی مسائل میں شدت جائز نہیں ہے. ہمارا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے، کسی مسلک کو برا بلا کہنا نہیں ہے. صرف یہ بتانا ہے کہ ہمیں جتنا قرآن و سنت سے خالی سمجھا جاتا ہے اتنے خالی ہم ہیں نہیں. جو الزام لگائے جاتے ہیں ان کو ابو حنیفہ کی اندھی تقلید، یہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے بھائی، آپ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں. تو ہم آپ پہ طنز نہیں کرتے، آپ کو جیسے سمجھ میں آتا ہے پڑھ لیں، لیکن آپ بھی تھوڑا سا اگلے کا احترام کریں. ابھی ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو دے رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، لیکن فقہ حنفی کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا فقہ حنفی نہیں کہتا، تمام صحابہ کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں. فقہ حنفی کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں لانے کی کوشش
مت کرو کہ حدیث تو یہ کہتی ہے فقہ حنفی یہ کہتا ہے. میں نے کہا تمام صحابہ وہی کہتے ہیں جو, اور تمام صحابہ یہ کہتے ہیں تین تین ہوتی ہیں, اسی وجہ سے فقہ حنفی بھی یہ کہتا ہے کہ تین تین ہوتی ہیں, اسی وجہ سے فقہ شافعی بھی یہ کہتا ہے کہ تین تین ہوتی ہیں, اسی وجہ سے فقہ مالکی بھی یہ کہتا ہے تین تین ہوتی ہیں, اسی وجہ سے فقہ حنبلی بھی یہ کہتا ہے کہ تین کتنی ہوتی ہیں, تین ہوتی ہیں. تو لفاظوں کا کھیل ہے آج کل مارکیٹ میں نا, صحیح ہے نا, اسی پہ فرقے بن رہے ہیں, اسی پہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں نکل لیے ہم. اچھا اب آخری بات بس اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر کے, اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیا عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, تو یہ بتاؤ یہ کون سی حدیث میں کہ مرد یہاں ہاتھ باندھے گا عورت یہاں ہاتھ باندھے گی, یہ کون سی حدیث میں عورت رکوع میں دونوں پاؤں ملا لے گی اور سردے میں پاؤں بچھا لے گی اور سرین پہ بیٹھے گی, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب سمٹنا ثابت ہو گیا تو اس کی کیفیات حدیث میں منقول نہیں ہے. تو اب سمٹنا جب ایک دفعہ ثابت ہو گیا دلائل سے, تو اس کی کیفیات میں آپ, وہ تو پھر عقل سے فیصلہ ہوگا نا بھائی, جس طرح زیادہ سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اس طرح سمٹ جائے بس. تو ہم نے کہا کہ یہاں ہاتھ باندھنے میں سمٹنا زیادہ ہے بنسبت یہاں ہاتھ باندھ لے. رکوع میں کمر کو سیدھی کرنے میں سمٹنا نہیں ہے, تھوڑا سا جھکنے میں سمٹنا ہے. سردے میں اپنے آپ کو بچھا لینے میں سمٹنے کا عمل ہے. تو اب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اس کو سمٹنا نہیں کہتے تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمٹنے کی کوئی اور کیفیت بتا لیں, ہم اس پہ فتویٰ دے دیں گے. سمجھتے ہو؟ تو کھوپڑی میں بات بیٹھ گئی ہے کہ نہیں بیٹھ گئی ہے؟ فوج میں نا جب ہم جو این سی سی کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں, تو وہ فوجی صوبے دار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں, بعض دفعہ خام خامے ڈنٹ پہ لو بیٹھ کے, چلو بھائی اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب ڈنٹ پیل رہے ہیں, ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ, ٹھیک ہے نا, 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے, لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے, اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو, اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے, ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے. ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے, دوسری نماز شام 3:30 بجے, 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی, فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عصر میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی, 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں, ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے, اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا اہل حدیث. حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے, لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے, تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں, عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور اللہ کیا کہتے ہیں, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی, بزنس ہی اللہ کی یاد. اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے, جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا, اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقع اور بصیرت, سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر, تو کیسا ریلیشن ہے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے, مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے, اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟
کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے, اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس, سورج ڈھلکنے کے وقت, الی غسق اللیل, اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں دو نمازیں آ گئیں, مغرب اور عشاء, یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں. لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی, بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت, جب بالکل کیا ہو جاتا ہے, اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر, اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا, غروب ہو گیا, لیکن ابھی روشنی ہے, اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو؟ تبدیلی, چینجنگ, آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں, اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ہے, ابھی دن طلوع ہونے والا ہے. پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا, بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے, جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا, بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے دو نمازوں کا ذکر کر دیا, ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتد بھی ہوتا ہے, گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں, معتد بھی قابل ذکر دلوک, وہ ایک عصر میں ہوتا ہے, ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں, اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں, 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا, سورج کا ڈھلکنا, تو معتد بھی ڈھلکنا, قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے, ایک عصر کے وقت. کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے, اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت, تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. یہ ہے مجتہدین, یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں, ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے, یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں, اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے, اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے, جو معتد بھی. دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا, ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت, واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے, لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسا تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا, تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا, جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان, وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ, آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے, میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے, اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی, تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے, درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ, آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے, اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی. تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے, آپ نے تو چائے بولا تھا, تو چائے میں تو کوئی بھی چائے.